علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181، 182 اور 183 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین، لقد البتہ یقیناً، سمع اللہ نے سن لی۔ سامعہ کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ سماعت، سین میم الف عین تے، یہ کانوں کو قوت سماعت کہتے ہیں۔ سمع اللہ نے سن لی، قول الذین بات ان لوگوں کی، قالو کہا، ان اللہ بے شک اللہ، فقیر و نحن اغنیاء، بے شک اللہ محتاج ہے، فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ استغفر اللہ۔ سنکتب، سین ان قریب، نون ہم، کاف تابا روٹ ورڈ جو ہے لکھنا، کتاب بھی یہیں سے بنتی ہے جو لکھی ہوتی ہے۔ سنکتب ان قریب ہم لکھ لیں گے، ما قالو جو انہوں نے کہا، وقتلہم الانبیاء اور ان کا قتل کرنا نبیوں کو۔ قتلہ کو دیکھیں تو کاف تا لام، قتل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، اور ان کا انبیاء کرام کو قتل کرنا بغیر حق و نقول، بغیر حق کے یعنی نہ حق کے بغیر نبیوں کو قتل کرنا، و نقول اور ہم کہیں گے، یہ قول سے ہے اسی طرح، ذوقوا چکھو، ذائقہ، اردو کے لفظ ذائقہ لنک کریں اس کے ساتھ، عذاب الحریق، دہکتی آگ کا عذاب، عذاب حریق، بھڑکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کو کہتے ہیں۔ بڑا محاورہ ترجمہ سنیں۔ البتہ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے، محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان قریب ہم جو کچھ انہوں نے کہا اس کو لکھ لیں گے، اور نبیوں کے قتل نہ حق قتل کو بھی لکھ لیں گے بریکٹ میں کریں، اور ہم کہیں گے، قیامت کے دن کو بریکٹ میں کریں، اور ہم کہیں گے دہکتی آگ کا عذاب چکھو، ذالک یہ، بما باسات ما جو، اس کا بدلہ جو، قدمت آگے بھیجا۔ یہ قدمت آپ اردو میں اقدام وغیرہ کو یا مقدم ہم لفظ کہتے ہیں جس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ قدمت ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لیسا بظلام للعبید، لیسا نہیں، بظلام، ظلام ظلم کرنے والا، بے شک اللہ ظلم کرنے والا نہیں، للعبید بندوں پر۔ الذین، اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سن لیں، یہ اس کا بدلہ ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہاتھوں کو تو ویسے کہا گیا ہے جو کچھ بھی ہم عمل کریں کسی بھی جسم کے اعضاء سے تو اس کو بندہ آگے ہی بھیجتا ہے قیامت کے لیے۔ اور بے شک اللہ بندوں پر، عبد اور عبید، عبید کو یاد رکھنے کے لیے عبد یاد رکھیں، عبد بندے کو کہتے ہیں، بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ الذین، وہ لوگ جو، قالو جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ نے، عہدہ پختہ عہد لیا ہے۔ عہد اور وعدہ اردو کا لفظ
یہیں سے بنتا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا، نو میں نو ہم ایمان لائیں گے، کہ نہ ہم ایمان لائیں گے، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان، اللہ نے ہم سے عہد کر لیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، لے رسول، کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یاتینا وہ لائے ہمارے پاس، بے قربان ایسی قربانی، تاکلو النار کھا جائے اس کو آگ، آگ اس کو کھا جائے۔ قل جاءکم، آپ فرما دیجئے، تحقیق تمہارے پاس آ چکے رسول من قبلی، رسول اس سے قبل، اس سے پہلے تمہارے پاس رسول آ چکے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ، قلتم جو تم نے کہا، فلما پھر کیوں، قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ نے ہم سے پختہ عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے جس کو آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے تحقیق تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے آ چکے، واضح دلائل کے ساتھ اور جو کچھ تم نے کہا اس کے ساتھ، تو اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا۔ یہ آسان سا سبق ہے آج کا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 181 پر آ جائیے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا، اور یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی کہ اللہ کو کون قرض حسنہ دے گا اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے، تو انہوں نے ہٹ درمی سے اللہ کی شان میں گستاخی کی اور کہنے لگے کہ اللہ، مسلمانوں کا اللہ محتاج ہو گیا ہے اور ہم غنی ہیں، ہمیں کچھ پرواہ نہیں، اللہ کو ہماری پرواہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہاں تک بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک بڑا عالم اپنے مجمع میں باتیں کر رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے، اس کو دعوت اسلام دی، تو اس نے یہ بات کہی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اس کے مارا، اس کے منہ پہ مارا، اور یہ فرمایا اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوتا کہ یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے تو میں آج آپ کو قتل کر دیتا۔ وہ شکایت لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا لیا کہ آپ نے کیوں مارا ہے اس کو، تو انہوں نے ساری بات بتا دی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ وہ مکر گیا کہ میں نے یہ بات کہی نہیں، تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ انہوں نے کہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو لکھ لیں گے اور عنقریب ان کو، یعنی قیامت کے دن ان کو، جو یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، وہ بھی ہم لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن ان کو کہیں گے کہ اب دہکتی آگ کا عذاب چکھو۔
یہ ان دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو اللہ کی شان میں گستاخی اور دوسرا نبیوں کو ناحق قتل کرنا۔ آگے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے، اس کا بدلہ ایسا اس لیے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا، یعنی جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو مہربان ہے، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر ہماری عبادات اور ہمارے ایمان کے مطابق تول کر ہمیں دیا جائے تو شاید ہم ایک سانس نہ لے سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ بغیر حساب دیے جاتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی رسول قربانی ایسی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ یہودیوں میں تھا اور پہلی امتوں میں تھا کہ جو قربانی قبول اللہ کر لیتا اس کو آگ آتی اور کھا جاتی، جلا کے رکھ دیتی۔ ادریس علیہ السلام، یہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کی قوم نے بھی کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ قربانی کی بیٹ لگاؤ۔ انہوں نے ایک قربانی کی اور ایک قربانی قوم نے کی جو مانتی نہیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے آگ آئی اور ادریس علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور اس کو کھا گئی۔ پھر بھی وہ ادریس علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ پیارے نبی کو بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا معجزہ لاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں بتاؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر جو پہلے نبی ایسا معجزہ لائے جو کچھ تم نے کہا، تو تم نے ان کو ناحق قتل کیوں کیا؟ تم تو رسولوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آتے تھے، اور وہ رسول ایسی نشانیاں اور معجزے لے کر آئے جو تم کہتے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو کیوں تم نے انہیں قتل کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ بھی ڈھیٹ ہونے پر مبنی ہے، اور تم یہ دل سے بات نہیں کر رہے۔ اصل میں جب انسان کے دل میں ٹیڑھ آ جاتی ہے تو پھر وہ ہر بات کو ٹیڑھا سوچتا ہے، اس کی آنکھیں حق کو نہیں دیکھتی، کان حق کو نہیں سنتے، دل حق کو نہیں مانتا۔ تو یہ ساری باتیں یہ دل مردہ ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔